ابھی آپ نے ہمارے ریسنٹ ویلاگس دیکھے ہوئے جن میں ایک تو چائنا پہ ویلاگ تھا کہ چائنا از اباؤٹ ٹو بیکم اے سپر پاور اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچے، اس کا ریفرنس میرے ساتھ ہے. اور دوسرا ہم نے ویلاگ دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ یو کے جو ہے وہ اتنے ڈکلائن کی طرف کیسے آتے ہیں. ایک تیسری بھی طاقت ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور اس طاقت کا نام ہے امریکہ. ہم کہتے ہیں نا کہ جو کرا رہے ہیں امریکہ ہی کرا رہے ہیں، یا جب عمران خان کی گورنمنٹ جاتی ہے تب بھی الزام امریکہ پہ لگتا ہے. ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا. دو ملکوں میں جنگ چل رہی ہو تب بھی الزام امریکہ پہ لگتا ہے، اور دو ملکوں میں صلح ہو جائے تب بھی کریڈٹ امریکہ کو ملتا ہے. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. تو ایسا کیا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک ڈاکٹرائن، دی مونرو ڈاکٹرائنز لیگیسی. جب ہم دنیا کی تاریخ کے اہم ترین واقعات کا سوچتے ہیں تو عام طور پر ہماری سوچ بڑے بیٹلز یا انقلابی موومنٹس کی طرف جاتی ہے، ایسے واقعات جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو ایک دم سے بدل دیتے ہیں. لیکن اصل میں یہ ڈرامے دار ایونٹس ان آئیڈیاز، تھیوریز اور نیریٹیوز کا نتیجہ ہوتے ہیں جو دہائیوں اور صدیوں پہلے بنائے گئے ہوتے ہیں. ایسے نیریٹیوز جو بادشاہوں اور جنرلز دونوں نے اپنی جگہوں، انقلاب اور ایجنڈاز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یوز کیا. آج ہم ایک ایسے ہی کنسیپٹ کے بارے میں بات کریں گے جو 2 صدیوں سے زیادہ پرانا ہے، لیکن جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فارن پالیسی، جیو پولیٹیکل سوچ کو بہت گہرائی سے ڈیفائن کیا. یہ ڈاکٹرائن آج بھی مختلف امریکن گلوبل اسٹریٹجیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو خوش آمدید ہے ہمارے ویڈیو میں جو مونرو ڈاکٹرائن کے بارے میں، وہ فارن پالیسی جس کے ذریعے امریکہ نے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو اپنے انفلوئنس میں رکھا اور یورپین کالونائزیشن کو ویسٹرن ہیمسفیئر میں روک دیا. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، واٹ از دا مونرو ڈاکٹرائن؟ مونرو ڈاکٹرائن اصل میں کیا ہے؟ جیمز مونرو امریکہ کے 5th پریزیڈنٹ تھے. ان کا دور وہ تھا جب نپولین کا یورپ پر بنایا گیا نظام ختم ہو رہا تھا اور ایک نیا الائنس بن رہا تھا جسے کنسرٹ آف یورپ کہتے ہیں. یہ الائنس یورپ کی 5 بڑی پاورز برٹن، فرانس، پروشیا، آسٹریا اور رشیا نے مل کر بنایا تھا، جس کا مقصد یورپ میں اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا تھا اور کسی بھی ریولوشنری ایکٹیویٹی کو دبانا تھا. اس دوران لیٹن امریکہ نے اسپینش امپائر سے آزادی حاصل کرنی شروع کر دی تھی. سائمن بولیور اور جارج ڈی سین مارٹن جیسے لیڈرز نے ریولوشنری وارز لیڈ کیے جن کی وجہ سے نئے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سامنے آئے. امریکہ چاہ رہا تھا کہ ان نئے ملکوں کے ساتھ دوستی اور کمرشل ریلیشنز بنائے. اس لیے سیکرٹری آف اسٹیٹس جان کوئنسی ایڈمز نے ڈپلومیٹس کو یہ انسٹرکشنز دیے کہ یورپ میں کنزرویٹو پاورز کے ملنے سے یہ خوف بڑھ گیا ہے کہ کہیں یورپ لیٹن امریکہ میں واپس اپنا کنٹرول نہ حاصل کر لیں. 1821 میں رشیا نے بھی نارتھ امریکن پیسفک کوسٹ یعنی کہ الاسکا سے اوریگن تک اپنا ایکسکلوسیو رائٹ ڈکلیئر کر دیا اور فورن شپس کے لیے اس ایریا میں بند کر دیا. اس موقع پر امریکہ اور برٹن کے انٹرسٹ الائن ہو گئے. امریکہ آئیڈیالوجیکل اور پریکٹیکل وجہ سے یورپین امپائرز کو واپس نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اور برٹن اپنی ٹریڈ مونوپلی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا. اس لیے برٹش فارن منسٹر جارج کیننگ نے امریکہ کو ایک جوائنٹ ڈکلیریشن کا مشورہ دیا تاکہ یورپ کو جوائنٹلی وارننگ دی جا سکے.
پریزیڈنٹ مونرو انیشلی اس مشورے کی طرف رجحان رکھتے تھے، لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کوئنسی ایڈمز نے اس کے سخت مخالفت کی۔ کوئنسی نے کہا کہ برٹن کے ساتھ مل کر چلنا امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 1812 کے وار کے بعد ابھی بھی زخم طاقت ہے جب برٹش نے واشنگٹن ڈی سی کو جلا دیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم برٹش کے ساتھ فارن پالیسی مل کر کام کرتے ہیں تو یہ ہماری ریجنل پاور سٹیٹس کو کمزور کرے گا۔ امریکہ کو اکیلے اپنی پوزیشن اسرٹ کرنی چاہیے، اس لیے امریکہ نے یونیلیٹرل ایکشن لینا ڈیسائیڈ کیا، اور 2 دسمبر 1823 کو پریزیڈنٹ مونرو نے کانگریس میں ایک اسپیچ دی جو بعد میں مونرو ڈاکٹرائن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس اسپیچ میں مونرو کہتا ہے The American continents, by free and independent condition which they have assumed and maintained, are herefore not to be considered as subjects for future colonization by any European powers. اس ڈکلیریشن کے ذریعے مونرو نے یورپین امپائرز کو وارننگ دی کہ وہ امریکن افیئرز میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس نے ساؤتھ امریکہ کے نئے آزاد ملکوں کی انڈیپینڈنس کا سپورٹ کیا، اور یورپ کو یہ میسج دیا کہ اگر انہوں نے ان اسٹیٹس کی فریڈم کو پریس کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اسے ایز the manifestation of an unfriendly disposition towards United States سمجھے گا۔ مونرو نے یورپ کو کہا کہ وہ اپنا پولیٹیکل سسٹم امریکہ کے کسی حصے میں ایکسپینڈ نہ کرے۔ اصل میں یہ امریکہ کا طریقے سے یورپ کو کہنا تھا اپنی امپیریل پلانز بھول جاؤ۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت امریکہ کے پاس نہ آرمی تھی نہ نیوی جو یورپ کے بڑے امپائرز کو روک سکتی، اس لیے مونرو کی اسپیچ ایک ویژنری اسٹیٹمنٹ تھی لیکن پالیسی نہیں۔ ہسٹورین جے سیکسٹن کے مطابق امریکہ کے اسکول سسٹمز میں مونرو ڈاکٹرائن کو ایک فارن پالیسی ایکویلنٹ آف US کانسٹیٹیوشن کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن اصل میں سیکسٹن کہتے ہیں کہ یہ اسپیچ ایک نتھنگ برگر تھی، کیونکہ اس میں امریکہ نے کسی پریکٹیکل ایکشن کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ مونرو ڈاکٹرائن ان 20th century فرام پروٹیکٹر ٹو ہیجمن۔ 20th century کے سٹارٹ میں مونرو ڈاکٹرائن نے ایک نیا اگریسو شیپ لینا شروع کیا۔ پہلے جہاں USA اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹر کے روپ میں پیش کر رہا تھا، وہی جو لیٹن امریکہ کو یورپ کے انٹرفیئرنس سے بچا رہا تھا، اب وہ ہیجمن یعنی ڈومیننٹ پاور بننے لگا تھا جو اپنی مرضی لیٹن امریکہ پر امپوز کر رہا تھا۔ جیسے کہ 1904 میں پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ نے مونرو ڈاکٹرائن کو ری انٹرپریٹ کیا اور اس میں اپنی طرف سے ایک کورولری یعنی تشریح ایڈ کی۔ اسے کہا جاتا ہے روزویلٹ کورولری۔ روزویلٹ نے کہا chronic wrongdoing of an impotence which results in a general loosening of the ties of civilized society may force the United States to the exercise of an international police power. یعنی اگر لیٹن امریکن کنٹری میں انسٹیبلٹی یا کرپشن ہو تو USA کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں انٹروین کرے اور ایز اے گلوبل پولیس ایکٹ کرے۔ یہ اپروچ پرانے ڈاکٹرائن سے بالکل مختلف تھی۔ مونرو ڈاکٹرائن اوریجنلی صرف یورپین پاورز کو روکنے کے لیے تھا، لیکن روزویلٹ کورولری نے USA کو انٹرنل لیٹن امریکن افیئرز میں انٹرفیئر کرنے کا مورل جسٹیفیکیشن دے دیا۔ اس نئے انٹرپریٹیشن کے ذریعے USA نے ڈومینیکن ریپبلک، نکارگوا، ہیٹی اور کیوبا میں ملٹیپل ملٹری انٹرونشنز کیے۔ یہ ایکشن صرف فورن تھریٹس سے پروٹیکشن نہیں بلکہ اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے بھی کیے گئے۔ فار ایگزامپل ڈومینیکن ریپبلک میں 1905 میں USA نے ان کا کسٹم سسٹم کنٹرول کر لیا تاکہ یورپین لینڈرز کو ری پے کیا جا سکے۔ اسی طرح 1912 میں نکارگوا میں انٹرونشن اور 1915 میں ہیٹی میں آکوپیشن سب روزویلٹ کورولری کے انڈر جسٹیفائی کیے گئے۔ کولڈ وار مونرو ڈاکٹرائن ایز این اینٹی کمیونسٹ شیلڈ۔ کمیونسٹ ایکسپینشن کے خلاف کولڈ وار کے دوران مونرو ڈاکٹرائن کو ایک اینٹی کمیونسٹ ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس وقت USA اور USSR یعنی سوویت یونین سپر پاورز بن چکے تھے اور لیٹن امریکہ ایک آئیڈیالوجیکل بیٹل گراؤنڈ بن گیا تھا۔
यूएसए ने ये स्टैंस लिया कि अगर कोई भी लैटिन अमेरिकन कंट्री कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में आती है तो वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। इस वजह से यूएस ने कई कोवर्ट और अवर्ट इंटरवेंशंस किए, जैसे कि 1954 ग्वाटेमाला जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट जेकबो अर्बेंस ने यूएस फूड कंपनीज के खिलाफ लैंड रिफॉर्म्स किए तो CIA ने उनका कूप प्लान किया और उनको हटा दिया। 1961 बे ऑफ पिग्स क्यूबा, यूएसए बैक्ड क्यूबन एक्साइल्स ने फेडरल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ इन्वेजन किया, जो कि बाद में फेल हो गया। और इसी तरह 1962 में क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस, जब यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल्स डिप्लॉय किए तो यूएसए ने काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लिया और न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गया। यानी मॉनरो डॉक्ट्राइन अब सिर्फ यूरोप की डिस्करेज करने के लिए नहीं थी, बल्कि सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट को कंटेन करने की जस्टिफिकेशन बन गया था। कोल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल हेजमन का अरूज 1991 में सोवियत यूनियन के फॉल के बाद हुआ। यूएसए एक यूनिपोलर सुपर पावर बन गया। अब मॉनरो डॉक्ट्राइन का मतलब सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यूएसए ने अपना ग्लोबल डोमिनेंस को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। लैटिन अमेरिका में इंटरवेंशंस का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब मॉनरो डॉक्ट्राइन का यूज़ किया गया डेमोक्रेसी, प्रमोशन, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और काउंटर टेररिज्म के नाम पर। फॉर एग्जांपल 2002 में वेनेजुएला जब प्रेसिडेंट हुगो चावेज के खिलाफ एक फेल्ड कूप हुआ, यूएसए पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इसे सपोर्ट किया। वॉर ऑन ट्रैक्स और काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भी मॉनरो डॉक्ट्राइन स्टाइल रीजनल कंट्रोल के एग्जाम्पल्स बन गए। अब यूएसए ने मॉनरो डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड एक्सटेंड कर दिया। मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका में भी सिमिलर डॉक्ट्राइन्स और मिलिट्री बेसिस से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हासिल किया गया। इस सब का नतीजा क्या निकला? एक पॉलिसी से ग्लोबल सुप्रीमेसी तक का सफ़र। मॉनरो डॉक्ट्राइन, जो ओरिजिनली सिर्फ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को स्टॉप करने के लिए था, उसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को शेप किया फॉर मोर देन 200 ईयर्स। ये डॉक्ट्राइन पहले डिफेंसिव था, यूरोप स्टे आउट, फिर प्रोटेक्टिव हेजेमन बन गया, रूजवेल्ट कॉरलरी, और फिर आते आते कोल्ड वॉर में एंटी कम्युनिस्ट वेपन बन गया, और आखिर में पोस्ट कोल्ड वॉर में ग्लोबल डोमिनेंस का मॉरल और स्ट्रेटेजिक बेस बन गया। आज भी जब यूएस से किसी रीजन में इंटरफेरेंस करता है तो नेशनल इंटरेस्ट या रीजनल स्टेबिलिटी जैसे रीजंस देता है। ये सब मॉनरो डॉक्ट्राइन की इवॉल्व की हुई फॉर्म है। इन शॉर्ट, मॉनरो डॉक्ट्राइन एक फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन से इवॉल्व होकर एक ग्लोबल हेजेमनी फिलॉसफी बन गया, जिसमें यूएसए अपनी डोमिनेंस को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जस्टिफाई करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय।